اسلامی جمہوریہ ایران کی فورسز نے امریکہ کی شرپسندی اور جنگ بندی کی بار بار خلاف ورزیوں کے جواب میں خطے میں موجود امریکی مفادات کو سخت نقصان پہنچایا ہے، جس کا اعتراف دشمن کی طرف سے بھی کیا جا رہا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران پر حملے امریکہ کو مہنگے پڑ گئے۔ امریکہ کی طرف سے بار بار خلاف ورزیوں کے جواب میں ایرانی فوج نے آج صبح آپریشن صاعقہ کے 19ویں لہر میں عریف جان اڈے کی انتظامی عمارتوں اور نیویگیشن ٹاور کو العدیری بیس میں امریکی فوجی ہیلی کاپٹروں کی گروپ پارکنگ، فوج کے کمانڈ ہیڈ کوارٹر کی عمارت کو تباہ کن ڈرون سے نشانہ بنایا۔ کویت میں 3 اہم امریکی اڈے ایران کے تباہ کن ڈرونز کا نشانہ بنے۔ عریف جان بیس جنوب مغربی ایشیا میں امریکی افواج کی تعیناتی کے سب سے بڑے مراکز اور امریکی زمینی افواج کے ہیڈ کوارٹر میں سے ایک ہے، جبکہ العدیری بیس امریکی بحریہ اور فضائیہ کے اپاچی، چنوک اور بلیک ہاک ہیلی کاپٹروں کی پارکنگ شمار ہوتا ہے۔ احمد الجابر بیس مغربی ایشیا میں امریکی فوج کے لیے حملوں کی تیاری اور سپورٹ میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے، اور اس نے ملک کی فضائی اور نگرانی کی کارروائیوں پر بڑا اثر ڈالا ہے۔ امریکی حملوں کے جواب میں ایرانی فوج نے اردن، کویت اور بحرین میں امریکی فوجی اڈوں اور دفاعی نظاموں کو نشانہ بنایا۔ اسی طرح سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے کویت کے احمد الجابر ایئر بیس پر نصب ابتدائی انتباہی ریڈار، میزائل دفاعی ریڈار سسٹم، FPS-117 ریڈار، پیٹریاٹ دفاعی نظام اور فضائی دفاع کے سیٹلائٹ مواصلاتی نظام کو تباہ کر دیا۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے کہا کہ منگل اور پیر کی درمیانی رات کو نصر 2 آپریشن کے تحت بحرین کے المحرق میں ایک ریڈار کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا، نیز بحرین کے ہی الرفا علاقے میں پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس کی ایک مشینری ایرانی ڈرونز اور میزائل حملے میں جل گئی۔ اس کے علاوہ علی السالم چھاؤنی میں MQ-9 ڈرون طیاروں کے ایک ہینگر کو نشانہ بنایا گیا، جہاں متعدد امریکی ڈرون طیارے تباہ کر دیے گئے یا انہیں بھاری نقصان پہنچایا گیا۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے اعلان کے مطابق کویت میں واقع امریکی احمد الجابر بیس میں بھی FPS-117 ریڈار، ایک پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس بیٹری اور سیٹلائٹ مواصلات کا ایک اہم سسٹم تباہ کر دیا گیا۔ ان امریکی سسٹموں کی تباہی سے آئندہ دنوں ایران کے میزائلی اور ڈرون حملوں کی افادیت مزید بڑھ جائے گی اور دشمنوں کو ایرانی جوانوں کی اور بھی شدید جوابی کارروائیوں کا انتظار کرنا پڑے گا۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے اسی طرح اردن کے علاقے الرکبان میں دہشت گرد امریکی فوج کے ایک کمپاؤنڈ کو نشانہ بنایا، جس میں متعدد فوجی مارے گئے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے آپریشن نصر 2 کی 24ویں لہر کے دوران دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر تابڑتوڑ حملے کیے، جس میں متعدد امریکی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے۔ ایران کے وزیر داخلہ اسکندر مومنی ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ پاکستان کے اہم دورے پر اسلام آباد پہنچے ہیں، جہاں وہ پاکستان کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ ایران کے وزیر داخلہ اسکندر مومنی نے اپنے دورے پاکستان کے دوران آج پاکستان کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں ایران امریکہ کشیدگی کے بعد کی صورتحال اور اسی طرح ایران اور پاکستان کے تعلقات اور خطے کے موجودہ حالات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس سے پہلے پاکستان پہنچنے پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایرانی وزیر داخلہ نے کہا تھا کہ اس دورے کا بنیادی مقصد دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید فروغ دینا ہے۔ اسکندر مومنی کا کہنا ہے کہ ایرانی صدر کے دورے پاکستان میں بعض امور پر اتفاق کیا گیا تھا، جن پر عمل درآمد ابھی باقی ہے۔ گزشتہ دورے میں ہونے والے معاہدوں اور فیصلوں پر عمل درآمد اور پیش رفت کو یقینی بنانے کی غرض سے ہم پاکستان آئے ہیں۔ ایرانی وفد میں گورنر جنرل سیستان بلوچستان، نائب وزیر داخلہ، نائب وزیر اربن ڈیولپمنٹ ٹرانسپورٹ، نیشنل ایرانی آئل کمپنی کے سربراہ، وزیر زراعت کے خصوصی نمائندے، وزیر تعلیم اور دیگر اعلیٰ حکام شامل ہیں۔ اسلام آباد اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر داخلہ کی میزبانی کر رہا ہے۔ یہ دورہ ایران کے صدر کے حالیہ دورہ پاکستان کے دوران طے پانے والے معاہدوں پر عمل درآمد اور دو طرفہ تعاون کے فروغ کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اسکندر مومنی نے اپنے پہلے باضابطہ پروگرام میں پاکستان مونومنٹ پر حاضری دی، پھولوں کے گلدستے کے ساتھ پاکستان کے بانیان اور تحریک آزادی کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس دورے کے بنیادی محور اقتصادی، سیکیورٹی اور سرحدی تعاون کا فروغ ہے۔ بالخصوص ایران اور پاکستان کے درمیان دو طرفہ تجارت کا حجم تقریباً $3 ارب سے بڑھا کر $10 ارب تک لے جانے کے معاہدے پر عمل درآمد ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارت کی سطح فی الحال $3
$3 بلین ہے اور ہم نے پہلے مرحلے میں اسے $10 بلین تک بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے کم از کم روزانہ 2000 کنٹینر کو منتقل کیا جانا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے اب تک ہم صرف 20% ہی حاصل کر سکے ہیں۔ اس سلسلے میں سرحد کے دونوں جانب ضروری سہولتیں فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس دورے کے دوران ٹرانسپورٹ کے بنیادی ڈھانچے کی ترقی، سرحدی گزرگاہوں پر آمد و رفت کی گنجائش میں اضافہ، تجارت میں سہولت اور سیکیورٹی تعاون کے فروغ کے ساتھ ساتھ مشترکہ خطرات سے نمٹنے کے امور پر بھی دونوں جانب سے تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ ایرانی وزیر داخلہ کے دورے اسلام آباد کے پروگرام میں وزیر اعظم پاکستان، وزیر داخلہ، مسلح افواج کے سربراہ و آرمی چیف اور وزیر خارجہ سے ملاقاتیں بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ انسداد دہشت گردی اور منشیات کے خلاف کارروائی، ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور ٹیکنالوجی سے متعلق اداروں کے دورے بھی ایرانی وزیر داخلہ کے پروگرام کا حصہ ہے۔ یہ سرگرمیاں تہران اور اسلام آباد کی جانب سے عملی اور ادارہ جاتی تعاون کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کی عکاسی کرتی ہے۔ ایران کے وزیر داخلہ کے دورے پاکستان، تہران اور اسلام آباد کے درمیان طے پانے والے سیاسی معاہدوں کو اقتصادی، سرحدی اور سیکیورٹی کے شعبوں میں عملی تعاون میں تبدیل کرنے کی جانب ایک اور اہم قدم ہے۔ روس کے نائب وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ماسکو ایران اور امریکہ اور اسی طرح ایران اور عرب ملکوں کے اختلافات کے پرامن حل میں مدد کے لیے تیار ہے۔ ایران اور امریکہ کے مابین بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بعد عالمی سطح پر دونوں ملکوں کے مابین جنگ بندی کے لیے کوششیں جاری ہیں، اور اسی تناظر میں روس نے ایران اور امریکہ کے اختلافات کے پرامن حل میں مدد کے لیے اپنی آمادگی کا اعلان کیا ہے۔ روس کے نائب وزیر خارجہ الیگزینڈر آلاموف نے اعلان کیا ہے کہ ماسکو ایران اور امریکہ اور اسی طرح ایران اور عرب ملکوں کے درمیان اختلافات کے پرامن حل میں مدد کے لیے تیار ہے۔ اس سے پہلے روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے بھی ایک بیان میں کہا تھا کہ ماسکو خلیج فارس کے بحران سے متعلق تمام فریقوں سے رابطے میں ہے اور وہ فوری جنگ بندی کے حصول کے لیے کوششوں کا مطالبہ کرتا ہے۔ لاوروف کا کہنا تھا کہ آبنائے ہرمز میں جاری بحران بحری جہازوں کی آمد و رفت، بین الاقوامی نقل و حمل اور عالمی معیشت پر منفی اثرات مرتب کر رہا ہے۔ فرانس کے وزیر خارجہ نے صہیونی بستیوں میں تیار کردہ مصنوعات کے بائیکاٹ اور یورپی یونین کے لیے ان کی درآمدات پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا ہے۔ فرانسیسی وزیر خارجہ نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ یورپ اپنی تجارت میں غیر قانونی سرگرمیوں کی حمایت نہیں کر سکتا، اس لیے مقبوضہ مغربی کنارے میں غیر قانونی صہیونی بستیوں میں بننے والی مصنوعات کی یورپی یونین کے لیے درآمدات پر پابندی لگائی جائے۔ فرانسیسی وزیر خارجہ ژان نوئل باروٹ نے پیر کے روز ریکجاوک میں آئس لینڈ کی وزیر خارجہ کیٹرین گونارس کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ فرانس اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ اسرائیلی بستیوں میں بننے والی اشیاء کی یورپ میں درآمد کی روک تھام کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ آئس لینڈ نے 15 سال قبل فلسطین کی ریاست کو تسلیم کیا تھا اور فرانس بھی گزشتہ سال اسی راہ پر گامزن رہا۔ انہوں نے 28 نومبر کو فلسطینی پارلیمانی انتخابات کے انعقاد کو فلسطینی پارلیمنٹ کو قانونی حیثیت دینے اور صدارتی انتخابات کی راہ ہموار کرنے کے لیے ایک مکمل ضرورت کے طور پر بیان کیا۔ واضح رہے کہ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے 28 نومبر کو بیت المقدس، مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی میں 20 سال سے زائد عرصے کے بعد پہلے فلسطینی قانون ساز انتخابات کے لیے ایک حکم نامہ جاری کیا ہے۔ دوسری جانب نیو یارک کے میئر زہران ممدانی نے اعلان کیا کہ وہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کی گرفتاری کے امکان پر غور کر رہے ہیں۔ ممدانی نے نیو یارک ٹائمز کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا کہ وہ ابھی بھی حکام کے ساتھ اس بارے میں بات چیت کر رہے ہیں کہ آیا وہ ستمبر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے دورے پر نیتن یاہو کو گرفتار کر سکتے ہیں یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ قانون مجھے نیو یارک شہر میں جو کچھ کرنے کی اجازت دے ہم وہی کریں گے۔ ممدانی نے مزید کہا کہ نیتن یاہو ایک جنگی مجرم ہیں جس پر بین الاقوامی فوجداری عدالت نے فرد جرم عائد کی ہے اور برسوں سے جاری اس کے جارحانہ اقدامات کے سبب سبھی اس کی سزا پر یقین رکھتے ہیں۔ گزشتہ سال میئر کے انتخاب کی مہم کے دوران ممدانی نے کہا تھا کہ وہ پولیس ڈپارٹمنٹ کو نیتن یاہو کو گرفتار کرنے کا حکم دیں گے اور اسرائیلی وزیر اعظم کے بارے میں بین الاقوامی فوجداری عدالت کے جاری کردہ فیصلے کا احترام کریں گے۔ یاد رہے اقوام متحدہ کے ایک کمیشن نے غزہ میں نیتن یاہو کے جرائم کو نسل کشی قرار دیا ہے۔ ہندوستان میں طلبہ پر پولیس کارروائی اور پیپر لیک کے معاملات پر کانگریس کے احتجاج کے دوران دہلی پولیس نے راہل گاندھی، پرینکا گاندھی
اور اکھلیش یادو سمیت کئی رہنماؤں کو حراست میں لے لیا ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق وزیراعظم نریندر مودی کے رہائش گاہ کے قریب جاری دھرنے میں راہل گاندھی، پرینکا گاندھی واڈرا اور ملکارجن کھڑگے سمیت متعدد اپوزیشن رہنما شریک ہوئے، جبکہ سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو نے بھی احتجاج میں شرکت کر کے اپوزیشن کی یکجہتی کا اظہار کیا۔ ادھر دہلی پولیس نے راہل گاندھی، پرینکا گاندھی اور اکھلیش یادو سمیت کئی رہنماؤں کو حراست میں لے لیا ہے، جس کے بعد سیاسی کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے۔ راہل گاندھی کو حراست میں لے جانے کے بعد کانگریس نے کہا کہ لاکھ کوشش کر لو، ہمارا حوصلہ ٹوٹنے والا نہیں۔ وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کو استعفیٰ دینا ہی ہوگا۔ دوسری جانب لوک سبھا میں آج منگل کے روز کانگریس اور دیگر اپوزیشن جماعتوں نے نیٹ پیپر لیک اور دیگر امور کو لے کر ہنگامہ جاری رکھا، جس کے باعث ایوان کی کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ جنوب مشرقی ایشیائی تنظیم آسیان نے ایران اور امریکہ کے مابین بڑھتی ہوئی کشیدگی پر دونوں ممالک سے صبر و تحمل سے کام لینے اور گفتگو کے ذریعے کشیدگی کو کم کرنے کی اپیل کی ہے۔ فلپائن کے دارالحکومت منیلا میں آسیان کے 59ویں سالانہ اجلاس کے مشترکہ بیانیے میں مشرق وسطی کی صورتحال، خاص طور پر دوبارہ جنگ شروع ہونے پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ آسیان کے وزرائے خارجہ نے دونوں ممالک سے کہا ہے کہ وہ ہر اس اقدام سے جو جنگ کے شعلوں کو بھڑکانے کا باعث بنے اجتناب کریں۔ آسیان کے مشترکہ بیانیے میں تاکید کی گئی ہے کہ علاقے میں امن و استحکام کی برقراری کے لیے عالمی قوانین کی پاسداری کی جائے اور اس مشکل سے نکلنے کا واحد راستہ سفارت کاری اور بات چیت ہی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایران فلسطین کے لیے اپنی حمایت جاری رکھے گا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے حماس کے سیاسی دفتر کے سربراہ کے انتخاب کے طور پر خلیل الحیہ کو مبارکباد کے پیغام میں کہا کہ ایران فلسطینیوں کی حمایت بدستور جاری رکھے گا۔ انہوں نے اس پیغام میں حماس کے سینئر رہنماؤں شیخ احمد یاسین، اسماعیل ہنیہ اور یحییٰ سنوار کی مجاہدت کو سراہتے ہوئے کہا کہ میں اس بات پر زور دیتا ہوں کہ فلسطینی رہنماؤں، مجاہدوں اور عوام کی جد و جہد اور ان کا ایمان و استقامت ہی فلسطین میں آزادی کی جد و جہد کی کنجی ہے۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ بلا شبہ ان حالات میں اسلامی جمہوریہ ایران غاصب صہیونی حکومت کے غاصبانہ قبضے، نسل پرستی اور استعمار کی بربریت سے نجات کے لیے فلسطینی عوام کی جائز جد و جہد کی پرعزم حمایت پر زور دیتا ہے اور فلسطین کے بہادر عوام کے جائز حقوق کے حصول اور فلسطین اور قدس کی سرزمین کی آزادی تک جارحین کے خلاف جد و جہد جاری رکھنے کی حمایت کرتا ہے۔ فٹ بال ورلڈ کپ 2026 میں اسپین کی کامیابی کے بعد بہت سے شائقین نے اسرائیلی پرچم کو اپنے پیروں تلے راند کر غزہ کے مظلومین کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ اسپین کی قومی ٹیم جب 2026 کے ورلڈ کپ میں اپنی فتح کا جشن منا رہی تھی، اسی وقت آن لائن تصاویر جاری کی گئیں جن میں کچھ شرکاء کو اسرائیلی پرچم کو راندتے ہوئے دکھایا گیا جو غزہ میں صہیونی حکومت کے اقدامات کی مذمت اور فلسطینی عوام کی حمایت میں اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے۔ جاری کردہ تصاویر کے مطابق یہ کارروائی اسٹیڈیم میں موجود بعض شائقین کی جانب سے فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی، غزہ میں جاری جنگ اور عام شہریوں کی جانوں کے ضیاع کی مذمت کے مقصد سے کی گئی۔ حالیہ مہینوں میں اسپین ان یورپی ممالک میں شامل رہا ہے کہ جن کے حکام نے غزہ میں جنگ کے خاتمے، جنگ بندی کا قیام اور فلسطینی عوام کے حقوق کی حمایت کا مطالبہ کیا ہے۔ یاد رہے کہ اسپین کی قومی فٹ بال ٹیم نے ارجنٹائن کے خلاف 1 گول کر کے 2026 کا ورلڈ کپ اپنے نام کیا ہے۔ جاپان کی وزارت دفاع نے تصدیق کی ہے کہ ایک چینی بحری جہاز نے اس کے انتہائی جنوبی جزیرے کے ارد گرد جاپان کے خصوصی اقتصادی زون کے اندر اتوار کے روز مشین گنوں سے فائرنگ مشق کی ہے۔ وزارت نے کہا کہ چینی بحریہ کے 2 میزائل ڈسٹرائرز اور ایک سپلائی بحری جہاز کو روسی بحریہ کے ایک فریگیٹ کے ساتھ بحر الکاہل میں اوکینو توریشیما جزیرے سے تقریباً 330 کلومیٹر جنوب مغرب میں دیکھا گیا۔ بحری سیلف ڈیفنس فورس نے تصدیق کی ہے کہ 4 بحری جہاز شمال مشرق کی طرف جہاز رانی کر رہے تھے۔ بعد ازاں تصدیق ہوئی کہ 4 بحری جہازوں میں سے ایک چینی میزائل ڈسٹرائر نے جزیرے کے جنوب مغرب میں تقریباً
180 کلومیٹر کے فاصلے پر اور جاپان کے خصوصی اقتصادی زون کے اندر مشق کی تھی۔ چینی تباکن بحری جہاز کے حملے نے مشق کے مقام اور دورانیے کے بارے میں ارد گرد کے پانیوں میں موجود بحری جہازوں کو پیشگی اطلاع جاری کی تھی۔ حکام نے اس بات کی بھی تصدیق کی ہے کہ مشق کے وقت روسی فریگیٹ قریبی پانیوں میں تھی۔ جاپان کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ وہ یہاں تک تصدیق کر سکتی ہے کہ یہ پہلا موقع ہے جب اس نے جاپان کے خصوصی اقتصادی زون میں فائرنگ کی مشق کرنے والے غیر ملکی بحری جہاز کے کسی واقعے کا عوامی طور پر اعلان کیا ہے۔ وزارت کا خیال ہے کہ اس نوعیت کی مشقیں قریبی پانیوں میں مصروف عمل بحری جہازوں کو خطرے میں ڈال سکتی ہیں۔ وزارت نے سفارتی ذرائع کے توسط سے چین سے رابطہ کیا ہے اور وہ علاقے میں نگرانی اور کڑی نظر رکھنے کی اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ یوکرین کے حکام نے کہا ہے کہ اودیسا میں بحیرہ اسود کی جنوبی بندرگاہ سے روانہ ہوتے مال بردار بحری جہاز پر روسی حملے میں 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یوکرینی بندرگاہ کی انتظامیہ اور بحریہ نے کہا ہے کہ اتوار کے روز ہونے والے اس حملے کے نتیجے میں گنی بساؤ کے پرچم بردار بحری جہاز میں آگ لگ گئی جو مکئی لے جا رہا تھا۔ بندرگاہ کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ 10 متاثرین بھارتی اور شامی عملے کے ارکان ہیں اور ایک اس کے بحری پائلٹوں میں سے ہے۔ روس اودیسا علاقے کے خلاف حملوں میں تیزی لا رہا ہے۔ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ جولائی کے آغاز سے اب تک بچوں سمیت 28 افراد ہلاک اور 71 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ امریکہ میں قائم انسٹیٹیوٹ فار دی اسٹڈی آف وار کا کہنا ہے کہ بحری جہازوں اور بحیرہ اسود کی بندرگاہوں پر روسی حملوں کا مقصد غالباً یوکرین کی معیشت اور اس کی برآمدی صلاحیتیں کم کرنا ہے۔ دوسری عالمی جنگ میں ہلاک ہونے والے افراد کی باقیات کو بازیافت کرنے کے لیے کام کرنے والے ایک جاپانی گروپ نے جنوبی تائیوان میں ایک آزمائشی کھدائی شروع کر دی ہے۔ جاپان تنظیم برائے ہلاک شدگان جنگ کی بازیافت اور وطن واپسی کے مندوبین نے مقامی رضاکاروں کے ساتھ پیر کے روز باشی چینل کے سامنے واقع پنگتونگ کاؤنٹی کے ساحلی علاقے میں یہ آزمائش شروع کی۔ تائیوان اور فلپائن کے درمیان واقع اس چینل کے آس پاس کا سمندر جنگ عظیم کے دوران بحری جہاز رانی کا ایک اہم راستہ تھا۔ شرکا نے 4 مربع میٹر زمین کے حصے میں احتیاط سے کھدائی کی۔ مذکورہ ایسوسی ایشن کو یہ کام جاپان کی وزارت بہبود نے تفویض کیا ہے۔ ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ باقیات ملنے کی صورت میں وہ انہیں بازیافت کرنے کے انتظامات کرے گی۔ ایک اندازے کے مطابق امریکی آبدوزوں کی جانب سے اب کالعدم شاہی جاپانی فوج کے بحری جہازوں کو ڈبو دینے کے بعد 1 لاکھ سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ ہلاک شدگان میں سے بہت سے افراد کی لاشیں سمندری لہریں بہا کر پنگتونگ کے ساحل پر لے آئی تھیں۔ یہ کھدائی 2 مقامات پر 31 جولائی تک کی جائے گی۔ جنگ میں ہلاک ہونے والوں کی باقیات بازیافت کروانے کے لیے تائیوان میں حکومت جاپان کی کوششوں میں بہت کم پیش رفت ہوئی ہے، کیونکہ دونوں فریقوں کے درمیان کوئی سفارتی تعلقات نہیں ہیں۔ اگر تائیوان میں باقیات ملیں اور بازیافت کر لی جاتی ہیں تو یہ تقریباً نصف صدی میں پہلی بار۔ ٹرمپ انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ امریکہ درآمد کی جانے والی کینیڈا کی متعدد مصنوعات پر 50% اضافی ٹیرف لگائے گی۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یہ اقدام کینیڈا کی جانب سے امریکی برآمدات جیسے کاروں، الکحل اور دودھ سے تیار ہونے والی مصنوعات کے ساتھ امتیازی سلوک کے جواب میں کیا جا رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے پیر کو بتایا کہ ٹرمپ نے 1930 کے منظور شدہ ٹیرف ایکٹ کی شق 338 کے تحت محصولات لگانے کے اعلانات پر دستخط کیے ہیں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ یہ ٹیرف دودھ سے تیار ہونے والی مصنوعات، الکحل اور ہاکی سٹک سمیت مختلف درآمدی اشیاء پر لاگو ہوگا اور 19 اگست سے نافذ العمل ہوگا۔ شق 338 صدر کو یہ اختیار دیتی ہے کہ وہ ایسے ممالک سے درآمدات پر محصولات عائد کریں جن کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے امریکی مصنوعات کے ساتھ امتیازی سلوک کیا ہے۔
بلومبرگ نیوز نے حکام کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ٹیرف عائد کرنے کے لیے شق 338 کا استعمال پہلی بار کیا جا رہا ہے۔ ٹویوٹا موٹر کے نئے صدر اور منتظم اعلیٰ کون کینتا نے کہا ہے کہ وہ عالمی آٹو انڈسٹری میں شدید مسابقت کے باوجود آمدنی بڑھانے کے لیے پرعزم ہیں۔ کون نے اپریل میں اس گاڑی ساز کمپنی کی قیادت سنبھالی تھی اور ہفتے کے روز انہوں نے پہلا گروپ میڈیا انٹرویو دیا۔ انہوں نے کہا، میرے خیال میں وہ جگہ جہاں ٹویوٹا کی قدر پیدا ہوتی ہے اور جہاں کمپنی پیسہ کماتی ہے وہ اس کے پیداواری مراکز ہیں۔ ایک رہنما کی حیثیت سے میری ذمہ داری ہے کہ میں اگلی صفوں پر کام کرنے والے کارکنوں کی بات سنوں اور پھر بہتری کے اقدامات نافذ کروں، جسے ہم کائزین کہتے ہیں۔ ٹویوٹا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی توجہ ترقیاتی اور پیداواری عمل کو زیادہ مؤثر بنانے کے لیے استعمال ہونے والے پرزوں اور اجزاء کی اقسام کو کم کرنے پر مرکوز ہے۔ کمپنی صارفین کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مختلف قسم کی گاڑیاں جیسے پیٹرول، ہائبرڈ اور الیکٹرک کاریں فراہم کرتی ہے۔ اس کے نتیجے میں استعمال کیے جانے والے پرزوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اور کارخانوں میں دستیاب جگہ کے مسئلے پیش آ رہے ہیں۔ کون نے کہا، ٹویوٹا کے پیداواری نظام کا بنیادی نقطہ ذخیرہ کم کر کے اور گودام کے لیے درکار جگہ گھٹا کر لاگت میں کمی لانا ہے۔ ہم اس طرح کے بنیادی اقدامات پر کام جاری رکھیں گے۔